پاکستان میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ہڑتال پر ہیں، مختلف جو ہے محکموں کے ملازمین وہ سڑکوں پر ہیں، اور وہ اپنی تنخواہ کی جو ہے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تنخواہ بڑھائی جائے، جس طرح کہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب آئی ایم ایف سے ہمیں کچھ پیسے ملیں، 3 ارب ملیں، پھر کچھ دوست ممالک سے ہمیں پیسے ملیں، بجائے ان پیسوں کو ان جو ہے درمیانہ طبقہ جو ہے سرکاری ملازمین ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے، خرچ کرنے کی بجائے اس کو شاہی جو ہے خرچیوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، اور جو بیوروکریسی ہے اس کے اوپر ان کو خوش کرنے کے لیے، تو چونکہ جو بھی یہ حکومت ہوتی ہے ہمیشہ ان لوگوں سے ہی کام لیتی ہے، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ لیں جیسے بھی کہہ لیں، تو ان کے لیے یہ جو ہے مراد دی جا رہی ہیں۔ جس سے آپ کو پتہ ہے کہ نگران پنجاب حکومت جو ہے وہ نگران صرف الیکشن کرانے کے لیے آئی تھی، مگر اس نے ہر وہ کام کیا جو اس کے جو ہے آرڈر سے باہر ہے، اور تمام جو عدالتی احکامات ہیں ان کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ اب دیکھیں کہ نگران حکومت بیوروکریسی کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا، پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے ٹرانسپورٹ خریدنے کے لیے جس کا 2333 جو ہے ملین روپے، تقریباً 2.25 ارب روپے جو ہے تقریباً جو ہے وہ صرف ان کے لیے بیوروکریسی کے لیے جو گاڑیاں جو ہے کے لیے پیسے جو ہے مخصص کیے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں پنجاب کے ہر ڈویژن میں تعینات ایڈیشنل کمشنر کے لیے CVT 1.6 کرولا آلٹس خریدنے کا فیصلہ کیا، پنجاب کے ہر ضلع میں تعینات جو ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کے لیے 1.3 یارس ATIV یہ خریدنے کا فیصلہ کیا، پنجاب کے ہر تحصیل میں تعینات اسسٹنٹ کمشنر کے لیے 4x4 ریوو کیبن ڈبل کیبن خریدنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر کی جو 4x4 کیبن خریدنے کا فیصلہ کیا چونکہ ان سے کام لیتے ہیں، جب یہ چیزیں مراد دیتے ہیں ان سے کام بھی لیتے ہیں۔ اس طرح اسسٹنٹ کمشنر کے پاس موجودہ گاڑیاں جو وہ تحصیلدار ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن ایسے موقع پر دیکھیں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، ایسے میں یہ کس طرح جو پیسہ آیا یہ شاہی خرچوں میں اڑائیں گے اور بیرون ممالک دوروں کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کر دیں گے، کتنی ترلوں کے بعد کس طرح یہ خوار ہو کے اور اتنی مہنگائی کر کے جو انہوں نے یہ قرضہ لیا اور کس طرح دیکھیں یہ اڑایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اسپیشلی میں آج بات کروں گا جو عدالتی عملہ ہے، یعنی کہ دیکھیں ججز کی تنخواہ بڑھائی جا رہی ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے، بیوروکریسی کی بڑھائی گئی ہے، جو ہے سرکاری جتنے بھی اور کچھ ادارے ہیں جس میں لگا لیں کہ ایون کہ ممبر پارلیمنٹس کی بڑھائی گئی ہے، اور کیا کیا مراد دی گئی ہیں جو ہے چیئرمین سینٹ کو دی گئی ہیں، اس طرح بہت ساری چیزوں میں دی گئی ہیں، ججز کی تنخواہ، بیوروکریسی سب کی بڑھے گی، اور ابھی اور کچھ ادارے ہیں جس میں اساتذہ ہیں اور بھی کچھ ادارے جن کو تنخواہ نہیں بڑھے گی۔ اسپیشلی میں یہ بات کروں گا جو ہائی کورٹ کے انڈر جو عملہ ایک آتا ہے کلیریکل سٹاف، جو عدالتوں میں ججز کے ساتھ جو کلرک ہیں، تو یہ کلرک ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی، جو یہ چھوٹا عملہ ہے وہ ایک گریڈ سے لے کے 16 گریڈ تک۔ دیکھیں جب ان کی تنخواہ نہیں بڑھیں گی، تنخواہیں تھوڑی رہیں گی، اپنے گھر کا گزارا نہیں چلے گا، تو پھر یہ ظاہر ہے پھر یہ نقلیں دینے کے لیے لوگوں سے پیسے بھی مانگیں گے، تو یہ فیصلہ ہے۔ تو ان کی تنخواہوں کے لیے جو ہے میری ریکویسٹ ہے، جو اسپیشلی چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف جسٹس آف پنجاب لاہور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی ذمہ داری جناب بنتی کہ یہ چھوٹا جو عملہ ہے ان کی بھی تنخواہوں کے متعلق غور کریں، ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں، جس طرح آپ اپنی تنخواہوں کے اوپر غور کر کے بڑھا دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی برائے مہربانی کوشش کریں، مہربانی کریں۔ دوسرا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، لاسٹ ٹائم جب انہوں نے ایک کابینہ کا اجلاس بلایا اس میں ان کی تنخواہوں کی جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس کے ایجنڈے کو شامل ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو بنایا انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ، تو جب سے وہ آیا تو اس کے جو کام وہی ہیں جو آرڈر لیتا ہے، جس سے آرڈر لیتا ہے اسی کے تابع وہ چلتا ہے۔
تو اس میں بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو عملہ ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جتنے بھی لوگ ہیں ہڑتال کے لیے سڑکوں پر ہیں ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. جس طرح کہ آپ کو دیکھو کہ آپ نے دیکھا کس طرح بھی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی, اس سے پہلے ڈیزل کی قیمت بڑھائی گئی, جس طرح اتنی مہنگائی ہوگی, ہر چیز کی جو مہنگائی ہوگی. دیکھیں ملک ڈیفالٹ کرے نہ کرے, سفید پوش انسان اصولی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے. آمدن جو اب دیکھیں آمدن 4 سال پرانی والی سال پہلے جو مالک مکان تھا وہ اس نے دیکھے مکان ٹی وی نے کرایا 10% بڑھایا, سب نے جو کو بڑھا دیا. پھر اسکول والوں نے فیس 80% بڑھا دی. 1000 روپے والی کاپی جو 3500 میں ملنی شروع ہو گئی, اور 300 والا گیس کا بل وہ 3000 روپے میں ہو گیا. اس طرح 2000 والا جو بجلی والا بل وہ 6000 ہو گیا. ظاہر چیزیں بڑھیں. پھر 1100 والا آٹا وہ 250 روپے میں ہو گیا. تو اس طرح 300 والا گھی 600 روپے میں ہو گیا. 8 والی روٹی 20 روپے میں ہوگی. 10 والا نان 30 میں ہو گیا. اور 40 والی چنے کی جو پلیٹ وہ 80 کی ہوگی. 2200 والا جو بائک تھا ٹائی 2 وہ 4400 کا ہو گیا. 150 والا جو پیٹرول تھا 272 روپے ہو گیا. 20 والی چنگ جی کرایہ وہ 40 میں ہو گیا. 200 والا جوتا وہ 600 روپے, یعنی گھر سے ہر چیز کی قیمت ڈبل سے بھی زیادہ ہوگی. تو اب دیکھیں یہ جو یہ غریب لوگ ہیں, یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے جنہوں نے ایک تنخواہ میں ہی گزارا کرنا ہوتا ہے, ان کی آپ تنخواہ نہیں بڑھائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو جو اسپیشلی ان کی تنخواہ کے اوپر غور کیا جائے اور ان کی تنخواہیں جو بڑھائی جائیں. اور یہ جو سیاستدان جو کر رہے ہیں اپنے, خاص کر جو بیوروکریسی کے لیے جو اتنا کچھ کر رہے ہیں, ان کو چاہیے جو پیسے آئے ہیں ان کو ملک کی ترقی کے لیے غریبوں کے اوپر خرچ کریں. آپ ان کو بھی یہ بلاول بھٹو صاحب کی جو دوروں کے اوپر آپ اربوں روپیہ خرچ کر چکے ہیں, پھر یہ ابھی بیوروکریسی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے نئی گاڑیاں اور 4x4 گاڑیاں اور کون سی گاڑیاں, نئی گاڑیاں کو اتنا بجٹ ادھر لگا دیا ہے. یہی بجٹ کے ساتھ جناب تنخواہیں بڑھا دیں آپ. جو بیچارے 100 جو 1 سے 16 گریڈ کے جو ملازمین ہیں, اسپیشلی جو ہیں ہائی کورٹ کے انڈر جو چھوٹا کلریکل سٹاف آتا ہے, جو عدالتوں کے نیچے کام کرتا ہے, کلرک جو سٹاف ہے, کلریکل سٹاف ہے, ان کی تنخواہیں بڑھائیں. جو 1 سے 16 گریڈ تک, ان کے ساتھ آپ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ بدقسمتی سے یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لاء بناتی ہیں, اپنی ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے چیزوں کا تعین کرتی ہیں. تو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ جو عوام کے قرب کو نہیں دیکھا کہ عوام زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اور دیکھ لیں کس طرح یہ حکومت آئی ہے, اور حکومت جب سے حکومت آئی ہے اور آ کے انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں مہنگائی جو کی ہے, آسمانوں کو مہنگائی پہنچ گئی ہے. اور یہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں ان کو کوئی داد رسی والا نہیں ہے, اور جو ڈیل کرنے کے بعد راتوں رات یہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, راتوں رات چیزیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, تنخواہیں نہیں بڑھتی. دیکھیں یہ کیسا لگا کہ اگر آپ ایک چیز جو ہے وہ بیچارہ غریب, اب لوگ بیچارے پسے جا رہے ہیں. اگر آپ کی تنخواہ دیکھیں آج 30,000 ہے, اور اگر 1 سال 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد تنخواہ آپ کی وہی رہے, اور جو ہے آپ کی خرچہ جو ہے وہ 6,000 چلا جائے, آپ دکھائیں 2,000 روپے میں 6,000 خرچہ کیسے چلائیں گے؟ اب بیچارے غریب جو ملازمین ہیں وہ بچوں کے اسکولوں کے فیس, گھر کا خرچہ, بجلی کا بل, سوئی گیس کا بل, ٹیلی فون کا بل, اتنے سارے خرچے ہیں, اتنی تکلیف سے یہ لوگ گزار رہے ہیں. اور بدقسمتی ہے, اتنی بے حسی ہے ان لوگوں میں. یہ جو بیٹھے ہیں یہ حکومت کے اوپر آ جاتے ہیں, یہ جو بھی نگران وزیر ہیں ان کا کیا, نگران وزیر کا تو الیکشن کرانے کے لیے آتے ہیں. یہ تو جب سے آئے ہیں تو انہوں نے تو دیکھیں کہ ایسے کام کر دیے ہیں کہ جو ان کو لو اجازت, یہ تو ڈے بائی ڈے حکومت چلانی ہوتی ہے انہوں نے, اور انہوں نے کوئی لو فالو نہیں کیا. بہت سارے غیر آئینی کام انہوں نے کیے. اور یہ دیکھیں اب بھی وہی جو کام ہو رہا ہے, جو جن لوگوں کو انہوں نے حالانکہ یہ کس قسم کا نگران وزیر ہے جی, نگران وزیر آتا 3 مہینے کے لیے الیکشن کرنے کے لیے, مگر یہاں الیکشن کا تو ماحول ہی نہیں ہے. 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, کوئی الیکشن کا ماحول نہیں, مگر ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے دسترس سے باہر ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو جو ہے ہر طرح سے جو سپورٹ حاصل ہے بڑے لوگوں کی, جس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. زرداری صاحب تو اس کو اپنا بیٹا مانتے ہیں. بہرحال
یہ جو تکلیف دہ دن ہے، جو بیچارے عوام جس غربت میں، جس تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں، بدقسمتی سے یہ 75 سالوں سے یہ عوام کے ساتھ یہ سلوک ہوتا آ رہا ہے، اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ زیادتی کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ اور جو آج تک دیکھیں قوانین بنے ان سیاستدان اپنے ہی جو ہے حق کے لیے بنائے، عوام کے غریبوں کے لیے کچھ نہیں بنائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو میرا پیغام جو ہے، جو پرائم منسٹر صاحب اور جو میاں شہباز شریف صاحب اور جو بھی ہے چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو جو نوٹس لیں، اور ان جو ہے اسپیشلی جو ہے عملہ ہے، عدالتی عملہ، کلریکل اسٹاف، ان کا جو ہے مسئلہ حل کرنے، ان کی تنخواہیں جو ہے ان کی بڑھائی جائے۔ انشاءاللہ ناظرین پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ نے